اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے الحمدللہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے، ہم لوگ بریف بایوگرافیز دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام کی اور صحابیات کی۔ انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اور اس چیز کو لے کے چلیں گے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ who was the first child who accepted Islam؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، رائٹ۔ اور who was the first woman who accepted Islam؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ مجھے بتائیے گا کہ who is the first man adult جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر، ماشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور آپ کو لٹرلی بتاؤں، while I was going through his biography، ان کی سیرہ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، it wouldn't be justifying to finish his biography in one session، اور ہم کر بھی نہیں سکیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمیں 2 سیشنز لگ جائیں، ہو سکتا ہے 3 بھی لگ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور 3 سیشنز میں بھی ہم ان کی کمپلیٹ اس کو کور نہ کر سکیں۔ ہم کچھ گلمپس لیں گے، کچھ انشاءاللہ کچھ سٹوریز لیں گے اپنے فائدے کے لیے۔ اور جسٹ بیفور آئی اسٹارٹ، ہمیں اس انٹینشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ وائی آر وی اسٹڈنگ دیئر بایوگرافیز اینی وے ان فرسٹ پلیس؟ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے نا اسٹینڈرڈز آ جائیں کہ ان لوگوں نے، یعنی صحابیات نے، صحابہ اکرام نے، یہ جو سابقون الاولون ہیں، یہ جو سارعون فی الخیرات ہیں، جو یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ سابقون کس میں ہیں؟ برائیوں سے بچنے کے لیے اس میں سب سے زیادہ پہل کرتے ہیں۔ یہ جب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، تو دے ڈونٹ آسک کوسچنز وائی از اٹ ہیپننگ، اس کا کیا جو ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا وزڈم ہے۔ دے لسنڈ اینڈ دے اوبیڈ، سمعنا و اطعنا۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ انٹینشن ہم لے کے اس چیز کو سنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج the kind of society you guys are living in، آپ کو میں یعنی کمپیریزن جو ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ you have to make a comparison کہ آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ these are your role models، whether they are celebrities، whether they are movie stars، یا کوئی آپ کے یہ کہہ لیں کہ ڈی سی مارول کے کیریکٹرز ہیں، چاہے کوئی اور جو ہے، کوئی جو ہے یعنی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے کہ جی یہ سپر ہیروز ہیں آپ کے، آپ ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ دیٹ تھنگ از فکشن، رائٹ؟ جو سپر ہیروز آپ کو جو بتائے جاتے ہیں، کامک سٹوریز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ فکشن ہے، دیٹ از ناٹ ریئل۔ اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سٹوریز جب آپ سنیں گے نا انشاءاللہ، دیز آر ویری مچ ریئل۔ جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اتنی ہی حقیقت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے دیز آر یور فور فادرز بیسیکلی، یہ آپ کی ہسٹری ہے۔ آپ کا اور میرا کام بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو نا ہم مضبوطی سے تھام کے رکھیں، یعنی ان کی سنتوں پہ ہم عمل کریں۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ آپ کی زندگی میں چینج آئے گا، انقلاب آئے گا۔ اگر آپ کے اندر وہ نور آئے گا نا، وہ لائٹ آئے گی، دین پیپل وڈ فیل دیٹ لائٹ۔ پھر آپ جو ہے اس لائٹ کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے فیملی ممبرز تک پہنچائیں، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے یہ لائٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے دیکھیں اس نور کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے جی، ہر گھر میں پہنچانا ہے، چاہے وہ پکا گھر ہو، چاہے وہ کچا گھر ہو۔ بٹ وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹس ٹو سی واٹ از یور رول، آپ نے کیا اپنا جو ہے رول ادا کیا ہے، آر یو پلئنگ یور پارٹ اور ناٹ؟ تو ود دس انٹینشن آئی اسٹارٹ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا جو قبیلہ ہے وہ بنو تیم ہے، بنو تیم۔ اور یہ ایک اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیا کریں، ٹرائی ٹو میک نوٹس اس لیے آپ بنائیں تاکہ یہ آپ کی نا انشاءاللہ اٹ ول بی یور پراپرٹی، آپ کی پراپرٹی ہوگی، اور پھر آپ نے اگر یہی چیز آگے ڈیلیور کرنی ہے اس میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، مائی ٹیچر یوز ٹو ٹیل می، کہتے ہیں کہ
if you want to learn, start teaching. Are you getting my point? If you want to learn anything, start teaching that subject. اور آپ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں نا دین کو, آپ کو جتنا آتا ہے 1% آتا ہے, آپ کو ایک حدیث آتی ہے, آپ کو ایک آیت آتی ہے, بلغوا عنی ولو آیتن, ایک آیت بھی آتی ہے, آپ کو ایک چیز پتہ ہے نا دین کے بارے میں, پہنچا دو وہ اپنی طرف سے. تو ٹرائی ٹو میک نوٹس. تو ان کا جو قبیلہ ہے بنو تیم ہے, یہ قریش کا سب قبیلہ ہے, یعنی اتنے بڑے قبائل میں سے نہیں آتا قبیلے میں, یہ چھوٹا قبیلہ ہے. جیسے بنو مخزوم ہے, بنو ہاشم ہے, وہ تو بڑے بڑے جو ہے قریشی قبیلے ہیں. تو بنو تیم ہے, چھوٹا ہوتے ہوئے اس قبیلے کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, یعنی ریپوٹیبل لوگ ہیں ان کے سردار وغیرہ, کسی کے ساتھ ان کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. اور اسی قبیلے سے ابو بکر بلونگ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور ایک اور صحابی ہیں جو کہ بڑے معروف ہیں, وہ بھی بنو تیم سے ہیں. کون ہے وہ؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی. نہیں نہیں, طلحہ, ایگزیکٹلی, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, وہ بھی بنو تیم سے ہیں. تو یہ دو صحابہ ہیں جو کہ بنو تیم سے بلونگ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر کا اصلی نام کسی کو پتہ ہے؟ واٹ از ہز ریئل نیم؟ عبداللہ. ماشاء اللہ. Abu Bakr's real name is Abdullah bin Abi Quhafa, right? اچھا, ابو قحافہ ان کے فادر کا نام ہے, وہ بھی ان کا اصلی نام نہیں ہے, وہ بھی ان کی کنیت ہے. What is his father real name? ان کے فادر کا نام ہے عثمان. all right, تو ابو بکر کا اصلی نام ہے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہے ان کا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ابو بکر نام کیسے پڑا ہے؟ بکر کہتے ہیں ینگ کیمل کو. عرب کیا کیا کرتے تھے کہ یا تو وہ اپنے جو the first child they had, اس کے نام پہ جو ہے یعنی کنیت لگا لیتے تھے کہ ابا سو اینڈ سو, ٹھیک ہے, ابو عبداللہ, ابو محمد وغیرہ وغیرہ. تو یا تو یعنی بچے کے نام سے پہلے لگا لیا کرتے تھے, یا کوئی ان کی ایٹریبیوٹ ہوتی تھی, صفت ہوتی تھی, یا اگر کوئی ان کو کسی چیز سے محبت ہوتی تھی نا, جیسے مثال کے طور پہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. ہریرہ کہتے ہیں کٹن کو, تو ان کو نا کٹن سے بڑا جو ہے ان سے محبت تھی, تو ابو ہریرہ ان کا نام پڑ گیا. تو اسی طرح بکر کہتے ہیں ینگ کیمل کو. ہی یوز ٹو لو ینگ کیملز, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا. اور عربوں کو ویسے بھی کیمل سے اور ہارسز سے بڑی رغبت ہے. تو ابو بکر ان کا نام پڑ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہی ہیز مور دین ون نیم, ان کا نام عتیق بھی ہے. عتیق بیسیکلی مطلب ہوتا ہے the one who is freed, کہ آزاد کیا ہوا. کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ جو ابو قحافہ ہے نا, ان کی جو وائف ہے ابو قحافہ, جو والدہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, her name is الخیر, ٹھیک ہے, the mother of خیر. ماشاء اللہ, what a beautiful name she had. خیر, یہ ان کا نام ہے. تو ہوا کیا تھا کہ whenever they used to have child, تو چائلڈ جو ہے یا تو مس کیریج ہو جاتا تھا, تو they couldn't have children. تو جب ابو بکر پیدا ہوئے نا, تو الحمدللہ he was fine, اور جو ہے he survived basically. تو اسی لیے ان کی والدہ نے ان کا نام رکھ لیا عتیق, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپیئر کر دیا, وہ فوت نہیں ہوئے. تو اسی طرح ان کا نام ایک عتیق پڑ گیا. یہ اسلام سے پہلے کی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب when he was 40 years of age, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب انہوں نے جو ہے دعوت کا کام کیا تھا نا, شروع کیا تھا. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. عتیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام رکھا تھا بعد میں ابو بکر کا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ھذا, کہ کوئی بندہ اگر پسند کرتا ہے نا اس شخص کو جو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا؟ عتیق من النار, یعنی جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا. سبحان اللہ, انہوں نے اس پرسپیکٹو میں ان کو کہا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ایسے شخص کو جو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے, تو وہ اس شخص کو دیکھ لے, یعنی ابو بکر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہوا تھا.
تو یہ ان کے لیے بڑی پریولیج تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان واٹ ایئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن؟ ایئر 570. یس ایئر 570 میں وہ پیدا ہوئے تھے, اور ابو بکر تقریباً 2.5 سے 3 سال کا ایج میں ڈفرنس تھا, یعنی 2.5 سے 3 سال ان سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے, تو اپروکسیمیٹلی ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی جو ایج ہے دیٹ وڈ بی اراؤنڈ 572 یا 573 کے درمیان میں ان کی جو ہے ڈیٹ آف برتھ ہے, ان فیکٹ ایئر آف برتھ ہے. اچھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز ویری نالجبل. علم و نصاب ہوتا ہے کہ اینسیسٹری کے لوگوں کے کون کون فور فادرز تھے, ان کے جنریشنز کہاں سے آئی ہے. ناٹ اونلی ہیومن بینگز, انسانوں کے نہیں, بلکہ جو عربوں میں جو اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے نا, ان کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا کہ یہ کس نسل کا گھوڑا ہے, اچھا یہ کون سی نسل سے آیا وغیرہ وغیرہ. ہی کوڈ ٹیل یو ایوری تھنگ. فار ایگزامپل اگر آپ ابو بکر کو ملتے نا, تو ابو بکر آپ کو دیکھ ہی بتا دیتے کہ تمہارے فور فادر یہ تھے, تم وہاں سے آئے ہو, تو آپ ابو بکر کے سامنے یو ہیو ٹو بی ہمبل. ان کو پتہ ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. یو گوٹ مائی پوائنٹ. تو ابو بکر بڑے نالجبل تھے اس لحاظ سے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی واز ویری شارپ, ویری بریلینٹ. اسی وجہ سے الحمدللہ ہی واز اے ویری سکسیزفل بزنس مین ایز ویل, کہ جب وہ مارکیٹ پلیس میں گئے نا تو الحمدللہ ہی میڈ اے گڈ بزنس, اور وہ مارکیٹ پلیس میں مشہور ہو گئے کہ ابو بکر از اے مین, یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حلال طریقے سے اتنا پیسہ کمایا ہے. اس زمانے میں ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ حلال طریقے سے بھی کیا شخص اتنا کما سکتا ہے, کیونکہ ہی wasn't dealing in ربا, سود میں جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا کرتے تھے اور اس قسم کے کاموں میں. اور ہی واز بیسیکلی اے مرچنٹ آف سیلنگ کلوتھس. وہ کپڑے بیچا کرتے تھے, فیبرک اور کپڑوں میں جو ہے ڈیل کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ کیا ہوا, جب تھوڑے سے بڑے ہوئے نا, ہی واز اپروکسیمیٹلی اے ٹین ایجر, تو ان کے والد نے ابو قحافہ نے نا ان کو چھوڑ دیا کہ ایک بت خانے میں, کہتے ہیں کہ تم ادھر رہو, تم عبادت کرو, پوجا کرو, میں ذرا باہر سے سامان لے کے آتا ہوں, مارکیٹ پلیس سے ہو کے آتا ہوں. تو یہ اکیلے وہاں پہ بت خانے میں اکیلے تھے, اور جب بہت سارے بتوں کو دیکھا نا تو تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے کہ آئی ڈونٹ نو میں ان سے مانگوں تو کیا مانگوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ, یعنی اب نا ان سے بات کر رہے ہیں, ہم کلام ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ تو چونکہ میرے خدا ہیں, تو آئی نیڈ کلوتھس ٹو ویئر, آپ مجھے کپڑے پرووائڈ کریں. اور پھر تھوڑی دیر میں رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اوپر نیچے دیکھتے ہیں, نتھنگ ہیپنڈ, نتھنگ مووڈ. تو پھر کہتے ہیں چلو ایک اور سوال کر کے دیکھ لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ مجھے کھانا چاہیے, مجھے کھانا دو. پھر دوبارہ رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں, اوپر نیچے دیکھتے ہیں, نتھنگ ہیپنز. تو نا بڑے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں دیکھو, پتھر پکڑتے ہیں, بولتے ہیں آئی ایم اباؤٹ ٹو ہٹ یو ناؤ, بولتے ہیں میں تمہیں مارنے لگا ہوں, اپنے آپ کو بچا لو, نہیں بچاؤ گے تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا. اور پھر یہی ہوتا ہے, وہ جب اٹھا کے مارتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو بولتے ہیں دس از نان سینس, خدا ایسے نہیں ہو سکتا. تو پھر وہاں سے وہ باہر آ جاتے ہیں. تو ابو بکر کے بارے میں آتا ہے, بلکہ 3 ایسے بندے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں کہ 3 ایسے بندے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے, اور تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ نہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان, انہوں نے بھی کبھی, یہ 3 بندے جنہوں نے کبھی نہ شراب کو ہاتھ لگایا اور نہ کبھی بت پرستی کی. ان کی میں بات نہیں کروں, جو حنیفین کے جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نا, تو زید بن عمر ہیں اور ورقہ بن نوفل, وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے, I'm talking about this narration particularly. اچھا ہوا کیا کہ ایک بندے نے نا ایسے ہی پوچھ لیا ابو بکر سے کہ تم نے کبھی شراب نہیں پی؟ کہتے ہیں معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ. بولتے ہیں یہ کیسے ہوا تم نے, یعنی ایسے کیسے ہو سکتے, حالانکہ اٹ واز سو کامن, وہاں پہ کوئی پروہیبیشن بھی نہیں تھی کہ شراب نہیں پینی. تو بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں ابو بکر. دیکھیں جب جس کی فطرت سلیم ہو نا, کیسے چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آئی یوز ٹو سیو مائی عزہ, میں اپنی عزت کو بچایا کرتا تھا, کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے نا وہ اپنی عزت سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مردانگی بھی جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. فار ایگزامپل, اس کا مطلب یہ ہے
کہ ٹو بی ویری آنیسٹ جو بندہ شراب پیتا ہے نا ہی از ناٹ ان ہز سینسز اینی مور, اور پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے, ایسی گھٹیا باتیں کرتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, آپ سمجھتے ہیں ہی از ویری رسپیکٹیبل فار انسٹنس, اور لیٹ سے اگر وہ شراب پیا کرتا ہے اور آپ نے اس کو شراب کی حالت میں دیکھ لیا نا تو وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرے گا اور اس کی ساری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی. آپ پھر کہیں گے یار اس کو میں نے آئندہ میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کا کام نہیں ہے ایسے کام کرنا, ریئل مین ڈونٹ ڈو دیٹ. تو یہ ابو بکر کا جو ہے سٹانس تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں کہ اسلام کی طرف کیسے ابو بکر مائل ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وینٹ ٹو شام ٹوائس. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کب کب گئے تھے؟ ہم نے ڈسکس کیا, میں آپ کو کیوں یہ سوالات کروں گا جسٹ ٹو نو, اور یہ وہی لڑکے بتا سکیں گے جو نوٹس بناتے آئے ہیں. کب کب گئے ہیں, کتنی دفعہ گئے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا تھا کہ ابو طالب کے ساتھ جب بچپن میں گئے تھے. ماشاءاللہ بالکل رائٹ, ایک دفعہ تب گئے تھے, اور ون مور ٹائم ایگزیکٹلی ہی وینٹ ٹو شام ٹوائس. ایک ابو طالب کے ساتھ گئے تھے, اس کے بعد کیوں نہیں گئے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بحیرہ ایک مونک تھا وہاں پہ, جیو ربائی تھا, ٹھیک ہے, وہ اس نے نہ پہچان لیا کہ ابو طالب سے آ کے پوچھتا ہے کہ ہو از دس بوائے. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لڑکے کا جو باپ ہے نا اس دنیا میں الائیو نہیں ہو سکتا, زندہ نہیں ہو سکتا. تو ابو طالب بڑا جو ہے شوق میں جاتے ہیں کہ ہاؤ ڈز دس گائے نو اباؤٹ اٹ. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اشارتاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کے لیے سردار بنے گا, تمام دنیا والوں کے لیے سردار بنے گا. اس کو آگے نہ لے کے جاؤ, اگر تم اس کو مارکیٹ پلیس میں لے کے جاؤ گے نا تو اگر لوگوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ سننا تھا کہ ابو طالب وہاں سے واپس آ گئے, لیکن آن دیٹ جرنی ابو بکر بھی اس گروپ میں شامل تھے. ابو بکر آن اینڈ آف جایا کرتے تھے شام میں, یمن میں, کیونکہ وہ ایک تاجر تھے, مرچنٹ تھے, تو وہ جایا کرتے تھے. تو ابو بکر نے جب, اب دیکھیں ابو بکر سن رہے ہیں باتیں, یہ ساری آبزرو کر رہے ہیں چونکہ ہی از ویری بریلینٹ, سن رہے ہیں. اور ایک اور دفعہ نریشن میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے, زید بن عمر بن نفیل وہ نا کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, عمر رسیدہ ہوتے ہیں اس ٹائم, تو بڑے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اپنا چہرہ نیچے کر کے. تو کیا اس شخص کا نام ہے امیہ بن ابی صلت, وہ آتا ہے, شاعر ہے عربوں کا, وہ کہتا ہے کہ ہاں زید بتاؤ کیا حالات ہیں او خیر کے متلاشی, کہ تم تو خیر کی طرف جو ہے تم خیر کے بارے میں ڈھونڈ رہے تھے. ہی یوز ٹو ٹریول جسٹ ٹو نو واٹ از رائٹ, کہ سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. تو کیا بتاؤ کیا اپڈیٹس کیا ہیں, کوئی حقیقت کوئی چیز ملی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لی ہے لیکن مجھے جو ہے کہیں سے کوئی نیوز نہیں مل رہی, میں نے کوئی جگہ چھوڑی بھی نہیں ہے. تو پھر امیہ کہتا ہے, زید بن عمر کو کہتا ہے کہ یاد رکھ لینا کہ جو آنے والا نبی ہے نا جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ یا تو تمہارے قبیلے سے ہوگا یا میرے قبیلے سے ہوگا, یعنی قریش کی بات کر رہا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ ابو بکر بھی کہہ رہے کہ جب یہ بات چیت کر رہے تھے نا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور وہ اس وقت ہی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو ورقہ بن نوفل وہ بڑے ایز اے اسکالر ٹریٹ کیے جاتے تھے اور وہ بھی مکہ میں تھے. تو یہ پھر جو ہے نا وہاں سے نکلے ابو بکر اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے چچا جان ایسی میں نے باتیں سنی ہیں, واٹ از دا ریالٹی بیہائنڈ اٹ, کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو کہتے ہیں بھتیجے بالکل صحیح بات ہے, ہمیں بھی یہ جو ہے یعنی ہم نے جو پڑھا ہے ہماری بکس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آنے والا نبی جو ہے اسی خطے سے ہوگا, وہ حق بات کہے گا اور ظلم نہیں کرے گا, اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دے گا, یعنی ہی ول بی یعنی آن دا فیس آف اٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہوگا. تو یہ باتیں چل رہی ہیں اور ابو بکر جو ہے ہی از آبزرونگ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے ابو بکر, یعنی بچپن سے ہی they used to sit together, they used to eat together, they used to hang around, ایک ساتھ جو ہے گھوما پھرا کرتے تھے. تو ابو بکر سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں جانتا تھا. ایک بار نا کیا ہوا کہ ابو بکر گئے ہوئے تھے جرنی میں, اپنے کاروباری سلسلے میں گئے ہوئے تھے, تو جب واپس آئے نا تو یہ معاملہ آ گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہیرا کا معاملہ سارا ہوا تھا کہ ان پہ وحی آئی.
تو مکہ میں نا شور مچا ہوا تھا کہ فلاں فلاں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور میرے یعنی آئی سو این اینجل، اور اس نے یہ جو ہے مجھے چیزیں بتائی ہیں. تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی نا، تو ابو بکر جب آئے ہیں نا، تو اس شخص نے نا ابو بکر کو آ کے کہا رضی اللہ عنہ کو کہ یہ سنتے ہو؟ کہتے ہیں کیا ہوا؟ بولتے ہیں تمہارے جو کمپینین ہیں نا، تمہارے دوست، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فالو می، اگر آپ لوگ مجھے فالو کریں گے یو ول اٹین جنہ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. تو جب انہوں نے بات سنی نا، تو ابو بکر سبحان اللہ اسی وقت ہی کہتے ہیں اگر محمد نے یہ کہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صحیح ہوگا. حالانکہ ابھی ملے نہیں ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر یہ کہتے ہیں، اور پھر یعنی جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں. بولتے ہیں یا ابو القاسم، اے ابو قاسم، واٹ ایم آئی ہیئرنگ، میں کیا سن رہا ہوں؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری جبریل کی وہ سٹوری سناتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ابو بکر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اسی وقت کہتے ہیں صدقتک، کہ میں یعنی آپ کو میں سچا مانتا ہوں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ ان لوگوں کی سٹوری سنتے ہیں نا، واقعات سنتے ہیں، سم وے ڈاؤن دا لائن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسے تھا. اب مجھے بتائیں، ابو بکر سے زیادہ جو پرائیویٹ مومنٹس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جان سکے گا نا. اور ویسے جب دوست جب آپس میں ملتے ہیں، وہ تو کوئی ان کا راز چھپا ہوا نہیں ہوتا، چاہے بڑی بات ہو چھوٹی بات ہو، ایک دوسرے سے بات کر لیں گے. ہو سکتا ہے بیوی کو پتہ نہ ہو لیکن دوست کو پتہ ہوتا ہے، رائٹ. تو اب دیکھیں، ابو بکر کو پتہ تھا کہ یہ جو میرا دوست ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اسی وقت ہی کہتے ہیں صدقتک اے اللہ کے نبی. پہلے محمد کہتے تھے، اب رسول اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے میں آپ پہ ایمان لے کے آیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ I never saw you lying، میں نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان، what a character نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم had. اچھا، تو ایمان لے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں what a beautiful narration، کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کا پیغام جس بندے کے سامنے پیش کیا ہے نا، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت تردد ضرور شو کروایا ہے، ہیزیٹیشن ضرور شو کروائی ہے، الا ابو بکر، سوائے ابو بکر کے. سبحان اللہ. میں بتاؤں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بولتے میں نے جس کے سامنے میسج آف اسلام یعنی اسلام کا پیغام لے کے میں گیا ہوں نا، تو اس نے تھوڑا بہت توقف ضرور کیا ہے. توقف کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اسلام لے کے آنا ان ہیویلی ٹرائبل سوسائٹی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ پورے ان کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ابو بکر کے لیے مشکل کیوں تھا رضی اللہ عنہ کے لیے؟ کیونکہ وہ بڑا یعنی ہی واز فرام دی ایلیٹ کلاس، اور یعنی ایلیٹ کے ان سینس کہ ہی واز ویری نوبل، اور وہ یعنی اثر رسوخ رکھتے تھے، پیسے والے تھے. تو آپ مجھے بتائیں، جس بندے کی سوسائٹی میں آلریڈی اچھی ریپوٹیشن ہو، وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ یار اگر یہ میں موو چلوں گا تو اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. کیا میرا کاروبار خراب تو نہیں ہوگا؟ کیا میری ریپوٹیشن خراب تو نہیں ہوگی؟ کیا کوئی ایسے لوگ ہو سکتا ہے پہلے میرے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں، اب وہ میرے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے؟ پہلے فلاں بندہ مجھے ادھار دیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے اگر میں ایمان لے آیا تو اب وہ مجھے ادھار دینا بند کر دے. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس چیز کے بارے میں نے سوچا. کہتے ہیں صدقتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں. اب دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑی زبردست امام نووی رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ہے کہ کاروبار سٹیک پہ ہوتا ہے. اب آپ نے اگر ایسی سوسائٹی میں رہنا ہے جہاں پہ قبیلے کو بڑی پریفرنس دی جاتی ہے، تو اب دیکھیں اگر ابو بکر کو کہا، یہ بھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ میری تو جوان بیٹیاں ہیں، یہ میرے ہاں بیٹی ہیں، تو ان کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ اور یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ریئل لائف میں بندہ فیس کرتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، ابو بکر نے پھر بھی کوئی جو ہے ہیزیٹیشن شو نہیں کروائی، اور اسی وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے. ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ
کہ ہی یوز ٹو ریزمبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاٹ. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایک حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلی, کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. یہ نریشن لے کے جائیں اپنے ساتھ, بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسی آپ کی گیدرنگ ہوگی نا آپ بھی ویسے ہوں گے. ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ ایسی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں یا نشہ کر رہے ہیں یا برائی کے کاموں میں انوالو ہیں, تو آپ ان سے بچ جائیں گے. آپ ایک دن بچیں گے, 2 دن بچیں گے, لیکن ایونچولی یو ول فال انٹو دا پٹ, آپ بھی اس گڑھے میں گر جائیں گے. سو یو ہیو ٹو تھنک کہ وٹ کائنڈ آف کمپنی یو وانٹ. جیسے آپ کی کمپنی ہوگی آپ بھی ایونچولی ویسے نکلیں گے. اور سوچے تو صحیح, یہ کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کے دوست ایسے ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور آپ اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں نا, لیٹ سے آپ 5 لوگ بیٹھے ہیں, ان 4 میں سے آپ اگر نہیں پڑھتے, نماز کا وقت آ جائے گا وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے. سو چوز یور فرینڈس وائزلی. اپنے دوست اچھے چوز کریں, اور وہ دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کے جائے, بھلائی کی طرف لے کے جائے. دوست وہ نہیں ہوتا کہ چل یار یہ فلاں جو ایک نئی مووی آئی ہے سنیما میں لگی ہوئی, آج جا کے دونوں دیکھتے ہیں. اور عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ I don't know, it happened with me, کہ بندے کی خرابی میں نا سب سے زیادہ ہاتھ دوستوں کا ہوتا ہے. I don't know I'm making sense or not. I think you're following me, right? اور ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ دوست آپ کو وہ چور دروازے بتاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا, تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ چاہے کرے نہ کرے پھر آپ اس کام پہ لگ جاتے ہیں. So you have to take this thing very very serious. You have to choose your friends wisely. اگر تو آپ کے دوست آپ کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, خدا را you have to know it کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہرگز دوست نہیں ہو سکتا جو آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. تو آپ کی اگر کمپنی ایسے ہے تو کمپنی کو آپ چینج کریں. اور آپ دیکھیے گا وہ ایک نریشن میں بھی آتا ہے نا, بڑی خوبصورت نریشن ہے, اس کا بس میں ریفرنس دوں گا, کہ ایسا بندہ جس نے 100 قتل کیے تھے, تو عالم نے کیا کہا تھا کہ تمہارے لیے توبہ ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ, تمہیں وہ ایریا چھوڑنا پڑے گا. اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تم دوبارہ اس گناہ میں انوالو ہو جاؤ گے. یہ جو فتویٰ دیا تھا نا, اس فتوے میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ جب تک تم اس ایریے کو نہیں نہ چھوڑو گے, اس گیدرنگ کو نہیں چھوڑو گے, اس کمپنی کو نہیں چھوڑو گے, تم چینج نہیں ہو سکتے. تمہاری توبہ ہو جائے گی لیکن پھر تم دوبارہ اسی گناہ میں انوالو ہو جاؤ گے. سو دس از واٹ یو ہیو ٹو ریئلائز. تو اس کے ساتھ ساتھ نا ابن جوزی رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی تھی, فرسٹ آیات وچ ور ریویلڈ, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت خدیجہ کے پاس جب وہ آئے تھے تو حضرت خدیجہ نے ساری جو ان کی نیک کوالٹیز تھی, گڈ کوالٹیز, وہ گنوائی تھی کہ آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, مساکین کو سپورٹ کرتے ہیں, بیواؤں کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن دغینہ یہ سردار ہے قریش کا, جب مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا نا مکہ میں رہنا, تو ان کو ہجرت حبشہ کے لیے ان کو اجازت مل گئی تھی. تو ابن دغینہ کہتا ہے, حالانکہ وہ نان مسلم ہے, جب اس نے دیکھا نا کہ ابو بکر جا رہے ہیں حبشہ میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہتا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ, کہتے ہیں کہ میں تو ہجرت کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے ہمارا جینا بڑا مشکل کر دیا ہے. تو ابن دغینہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور باقی سرداروں کے پاس لے کے آتا ہے, اور وہی کوالٹیز جو حضرت خدیجہ نے بتائی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہی کوالٹیز ابن دغینہ کہتا ہے کہ تم ایسے شخص کو نکال رہے ہو مکہ سے جو کہ یتیموں کا خیال رکھتا ہے, مساکین کو سپورٹ کرتا ہے, بیواؤں کا خیال رکھتا ہے. سبحان اللہ, دس واز دی کیریکٹر آف ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو یہ ان کا کیریکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں ابو بکر کے فضائل کے بارے میں بات کریں نا, سبحان اللہ, انفینٹ فضائل. وہ کیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایمان نہیں لے کے آئے, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اسٹوڈ شولڈر ٹو شولڈر, اور ان کے کام میں ہاتھ اپنی سپورٹ کی, اپنی ہیلپ کی. وہ کیسے کہ ہی ہیلپڈ بلڈنگ دا کمیونٹی. آپ کے جو 10 مبشرہ میں سے 10 لوگ ہیں نا, اس میں سے 6 لوگ ایسے ہیں
جن کو دعوت حضرت ابو بکر نے دی تھی اور وہ حضرت ابو بکر کے جو ہے ان کی وجہ سے ایمان لے کے آئے تھے؟ آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں اگر کسی کو آتا ہے تو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر. اچھا، جب ہی طلحہ بن عبید اللہ کا نام آئے نا، یہ دونوں بڑے بیسٹیز تھے، بیسٹ فرینڈز تھے. انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، 3 ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف ماشاءاللہ 4 ہو گئے. 5th ون عبید اللہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. ایک اور ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. تو یہ 6 صحابہ، کبار صحابہ اکرام، یہ ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے اسلام میں آئے. اور اب دیکھیں، یعنی 7ویں وہ خود ہیں. دس میک ٹوٹل 7 آف 10 مبشرہ. اور اب امیجن کریں کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے. یعنی یہ بھی they were very well off, they were very noble. اور یہ بھی جیسے جو ہے نا سوسائٹی میں ان کا بڑا اثر رسوخ تھا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ امیر جو ہے کنسیڈر کیے جاتے تھے. امیجن کریں جتنی بھی چیریٹی حضرت عثمان نے دی ہے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جو ان کے ورچوز ہے، جو انہوں نے چیریٹی کی ہے، صدقات دی ہیں، عبد الرحمن بن عوف نے چیریٹی دی ہے، وہ سارے کے سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسکیل میں بھی جا رہے ہیں. ان کا فائدہ ابو بکر بھی لے رہے ہیں. کیونکہ ایک بڑی زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الی الہدی، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے نا، کان لہ من الاجر، تو اس کا اجر کیسا ہوتا ہے؟ مثل اجور من تبعہ، اس کا اجر اسی طرح کا اجر ہوتا ہے جو اس چیز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جس کو دعوت دی گئی ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ان دونوں کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی. تو I get to have some questions. کئی مسلمان بھی سبحان اللہ وہ دنیاوی لحاظ سے نا تھوڑے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر اچھا فلاں بندے کو میں نے دعوت دی نا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو گڈ ڈیڈز ہیں، میری نیکیاں وہ نہ لے جائیں، تو میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں. حالانکہ اسلام ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ نیک عمل کرنے لگ گیا ہے، نماز پڑھنے لگ گیا، یا کوئی بھی نیک عمل آپ نے اس کو بتایا اور وہ کرنے لگ گیا ہے، تو جو اجر اس کو مل رہا ہوگا نا، وہی آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ، مثال کے طور پہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، یا آپ نے اس کو ایک مثال ہے ایک سورت یاد کروا دی، چاہے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب وہ جتنی دفعہ ریسائٹ کرے گا نا سورہ اخلاص، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. لیٹ سے کل کو وہ اپنے کسی دوست احباب کو سکھاتا ہے، یا کسی اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اپنے فیملی ممبرس کو سکھاتا ہے، تو آپ کو اس کا سارا اجر وہ آپ کے اسکیل میں بھی آتا رہے گا. تو سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی ہم دنیاوی لحاظ سے ہم بڑے شاطر بنتے ہیں، بڑے سیانے بنتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہماری انویسٹمنٹ اس طرح یہاں تک پہنچ جائے گی، فلاں کمپنی میں جاب کروں گا تو مجھے یہ انسینٹیوز آئیں گے. لیکن واقعتاً اگر آپ نے اپنا واقعی بینک بیلنس، جو آخرت کا بینک بیلنس ہے نا، جہاں پہ کرنسی صرف آپ کے اعمال ہوں گے، یا تو آپ کے نیک اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے، یہی 2 کرنسیز ہیں، تیسری کوئی کرنسی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کو بڑھانے کے لیے، نیک اعمال بڑھانے کے لیے اس سے اچھی یعنی کیا اپورچونٹی ہو سکتی ہے. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ یعنی عثمان بن عفان کے بارے میں اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، اسی طرح طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ اور زبیر کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یو پیپل آر مائی نیبرز ان جنہ، تم میرے پڑوسی ہوگے. اب اتنا بڑا رینک ہے تو اس کا بھی اجر کس کو جا رہا ہے؟ سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعد بن ابی وقاص، اسلام میں جب ہم چلے تھے نا صحیح مسلمان، تو اسلام چائنا تک پہنچ گیا تھا. آج آپ کو جو چائنیز مسلمز ملتے ہیں نا، وہ سعد بن ابی وقاص کی دعوت کا نتیجہ ہے. فار ایگزامپل I was searching, they were around probably, I don't know if research صحیح ہے، 150 ملین مسلمز چائنا میں ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، رہ رہے ہیں.
اب جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا جو ریوارڈ ہے, ایوارڈ ہے, ان کو یعنی ریوارڈ ان کو بھی جا رہا ہے سعد بن ابی وقاص کو, اور ابو بکر بھی کیش کر رہے ہیں سارا ریوارڈ. سبحان اللہ. So this is how you have to think. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہیویلی یعنی قبیلہ سسٹم تھا, تو قبیلے سے پنگا لینا کوئی آسان بات نہیں تھی. اسی لیے جو غلام تھے نا ان کو یعنی بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ بڑی مشکلات پیش آئی تھی جب وہ اسلام لے کے آئے تھے. لیکن آیا جو نوبل تھے, جو ایلیٹ کلاس تھی, کیا ان کو بھی ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ نہیں؟ بالکل کرنا پڑتا تھا, لیکن ان کو ٹارچر بند کمروں میں کیا جاتا تھا. کیونکہ اگر تو ان کو سرے عام ٹارچر کیا گیا نا, تو ان کے جو قبیلے والے ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں وہ آ کے اپنے قبیلے کو سپورٹ ضرور کریں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے ابو طالب شیب ابی طالب میں چلے گئے تھے نا, اس میں سے بہت سارے لوگ نان مسلم بھی تھے بنو ہاشم میں سے, لیکن وہ قبیلہ سسٹم اتنا سٹرونگ تھا, وہ اپنے قبیلے والے بندے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, چونکہ وہ بنو ہاشم سے تھے تو ان کو بچانے کے لیے تو وہ بھی اس تکلیف میں انوالو تھے. اسی طرح بنو تیم سے بچنے کے لیے کہ بنو تیم کے لوگ ہمارے پہ چڑھائی نہ کر دیں, تو ہم جو ہے وی ہیو ٹو ہینڈل دا سچویشن اکارڈنگ ٹو دیٹ. اچھا, اور بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے جو نوبل یا ایلیٹ کلاس پہ ہاتھ ڈالا کرتے تھے. کیا آپ کو پتہ ہے ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو کس نے ٹارچر کیا تھا؟ نن ادر دین نوفل بن خویلد, جو حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں. حضرت خدیجہ تو ایمان لے کے آ گئی تھی, ان کا کیا رینک تھا, لیکن ان کے جو بھائی ہیں نا, ہی واز نون ایز اے لائن آف قریش, لائن آف عربیہ. وہ بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ اگریسو تھے, جنگجو تھے, بڑے بہادر تھے. تو وہ یعنی ہی ٹک دی انیشیٹو. تو انہوں نے کیا کیا, طلحہ, حضرت طلحہ کے بارے میں, ابو بکر کے بارے میں آتا ہے قریتین, القرینین, یعنی ان دونوں کو باندھ کے نا کمرے میں بند کر کے تو مارا کرتا تھا نوفل بن خویلد. تو اس طرح جو ہے ابو بکر کو یعنی ٹارچر بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست پہلو ہے جو کہ مینی ٹائمز وی نیگلیکٹ, وہ یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو جب بھی موقع ملتا تھا نا, وہ غلاموں کو, وہاں پہ جو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں ان کو آزاد کیا کرتے تھے, ریگارڈلیس آف اینی ریٹرن, کہ ان کو کچھ ان ریٹرن کچھ مل رہا نہیں مل رہا, وہ جو ہے بس غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے. اور سب سے مشہور آپ جانتے ہیں انہوں نے کن صحابی کو آزاد کیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا تھا. اور اب آپ دیکھیں, لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو دیٹ سٹی. چونکہ قبیلہ سسٹم اٹ واز سو پریویلنگ, اب یہ لوگ ابو بکر ہو گئے یا طلحہ ہو گئے جو کہ نوبل یعنی سمجھے جاتے تھے, ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا ایک لیول تک, یعنی ان کو مار نہیں سکتے تھے جان سے, کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے, کہا کہ اگر ہم نے ان کو مار دیا نا تو پھر ہماری خیر نہیں, پھر ہماری اور ان کے قبیلے کی جنگ ہمیشہ یعنی چلتی رہے گی. لیکن اب آپ امیجن کریں, کوٹ ان کوٹ بلیک سلیو, ایبیسینین حبشہ سے آیا ہوا, کوئی پیچھے پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے, اور یعنی ہارڈلی ان کے پاس کوئی پیسے ہیں, اور وہ اس ٹرائبل سوسائٹی میں آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام لے کے آتا ہوں. یعنی کیا اٹ واز, میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, اٹ واز اے سوسائڈ فار دا سلیوز. کوئی غلاموں کے لیے ایمان لے کے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اور زیادہ تر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے تھے مکہ یعنی مکن پیریڈ میں, وہ یہ غربا تھے, یعنی غریب لوگ تھے, فقیر لوگ تھے. تو ہوا یہ کہ امیہ بن خلف ان کے غلام تھے حضرت بلال. تو ہوا کیا کہ وہ بہت زیادہ شدید ٹارچر کیا کرتا تھا حضرت بلال کو. تو ایک دفعہ کیا ہوا, اس نے نا بڑا مجمع لگایا ہوا تھا تو دیکھنے کے لیے کہ آج کے دن میں بلال کو سبق سکھا کے رہوں گا. تو ہوا یہ کہ لوگ تماشائی آگے دیکھنے کے لیے. عربک کنٹریز میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ تب تو کتنی گرمی ہوگی آئی ڈونٹ نو. آج یہ بھی یعنی آپ کو شاید ویڈیوز بھی مل جائیں گے, آپ جب سمر سیزن ہوتا ہے نا
گاڑیوں کے اوپر اگر آپ انڈا رکھیں گے نا انڈا بھی پک جائے گا, آپ کو فرائی ایگ ویسے ہی مل جائے گا. اتنی سخت گرمی 55 to 60 ڈگریز تک جاتا ہے سیلسیس. اٹس ویری ویری ہاٹ. اور اب تو چلو بلڈنگز ہیں اور یعنی گرینری آپ کو نظر آ جاتی ہے, پہلے تو سینڈ ہی سینڈ تھا, ڈرٹ, اٹ واز ڈرٹ ایوری ویئر, یعنی ریگستان تھا. تپتی دھوپ میں یعنی 12-1 بجے کا ٹائم ہے, تماشائی دیکھ رہے ہیں اور کمر کے بل لٹایا ہوا ہے اور اتنا بھاری پتھر اوپر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے دین سے پھر جاؤ. اور صاحب نے اس نے نا بت رکھے ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ ان بتوں کو ان کی پوجا کر لو, مان لو کہ یہ تمہارے خدا ہیں. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد 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 کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہیں. اور ہی واز آلموسٹ انکانشیس ایٹ دیٹ ٹائم. وہ جو سمجھ لیں کہ نہ وہ زندہ میں سے تھے اور نہ وہ مردہ میں سے تھے. تو اتنا برے طریقے سے جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا نا, تصور کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, they couldn't do anything. کیونکہ جو بندہ جس کا غلام ہوتا ہے نا, آپ اس کے غلام کو ٹچ نہیں کر سکتے. غلام از اے پراپرٹی آف دیٹ اونر, اپنے مالک کی پراپرٹی ہے وہ اس کو جیسا مرضی کرے. he could make it, he could break him, جو مرضی کر لے, آپ سوال نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا نا رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ کیا قیمت لوگے اپنے غلام کی, I will buy your slave. تو کرتے کرتے جو ہے نا 5 اقیہ, کہیں روایات میں آتے ہیں 7 اقیہ. اقیہ از اے ہیوج اماؤنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. 7 اقیہ میں جو ہے ان کی وہ کیا کہتے ہیں طے ہوتی ہے اماؤنٹ. تو ابو بکر جب دے دیتے ہیں نا, تو امیہ بن خلف جو ہے کہتا ہے کہ فری ہم, جانے دو اس کو. پتھر جب ہٹا رہے ہوتے ہیں نا, تو when ابو بکر از گوئنگ بیک, امیہ بن خلف نا ٹونٹ کرتا ہے, کہتا ہے لو اعطیتنی دینار, اگر تم مجھے 1 دینار بھی دے دیتے نا تو میں اس غلام کو جو میں آزاد کر دیتا. تم نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دے دیے ہیں. ابو بکر واپس آتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم مجھ سے سارا مال بھی مانگ لیتے نا میرا, اگر تم مجھ سے یعنی 100 اقیہ کی بات کی کہ اگر تم مجھ سے, میں نے تو تمہیں 5 یا 7 اقیہ دیے نا, اگر تم مجھ سے 100 اقیہ بھی مانگتے نا, یعنی پوری ویلتھ مانگ لیتے نا, I could have given him for بلال, میں بلال کے لیے دے دیتا. تم کیا مجھے ٹونٹ کر رہے ہو. تو یہ جو ہے ابو بکر کا سٹانس تھا. اور یعنی I would have given everything I possess. تو اس کے ساتھ ساتھ نا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے بلال, حضرت بلال کے بارے میں, our master freed by our master, کہ حضرت بلال بھی ہمارے جو ہے ماسٹر ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ, اسلام جو ہے نا وہاں پہ کوئی ریسزم نہیں ہے. یہ آپ کا چہرہ کیسے ہے, آپ کے لباس کیسے ہیں. واللہ مجھے وہ آیت یاد آتی ہے سورہ حجرات کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ اے انسانوں, اور الناس کا لفظ آیا ہے یعنی تمام انسان, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ذکر و انثی, ایک جوڑے سے, ایک مرد اور عورت سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور تمہیں ڈیفرنٹ قبیلوں میں, ڈیفرنٹ کاسٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اس لیے نہیں کہ تاکہ تم کہو کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں, فلاں میری کاسٹ ہے, اور تم فلاں کاسٹ سے ہو تو تم نیچے ہو اور میں آئی ایم سم تھنگ. ایسے نہیں, اس لیے تمہیں ڈیوائیڈ کیا ہے لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اگر اپنی بڑائی چاہتے ہو نا, یو وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سٹینڈرڈ کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ بڑھ کر ہے نا, اکرمکم, سبحان اللہ, سب سے زیادہ کریم وہ ہے جو تم سے زیادہ تقوی والا ہے تم سب میں سے. تو یہ سٹینڈرڈ ہمارے رب نے رکھا ہوا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اچیو دیٹ سٹینڈرڈ تو تم جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہائی پوزیشن میں ہوگے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ نا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خباب بن ارت, ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے, ان کو بھی بڑا زیادہ ٹارچر کیا جاتا کیا رہا ہے. ان کو بھی آزاد کیا ہے ابو بکر نے, انہوں نے آزاد کروایا ہے. اسی طرح عامر بن فعیرہ رضی اللہ عنہ, ان کو بھی آزاد کروایا. اور یہ عامر وہی ہیں جو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں نا, تو یہ ہی واز دا گائیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے آئے گا ان کے بارے میں. اچھا, ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے, شی واز دا فیمیل سلیو, ان کا نام ہے زنیرہ. تو ان کو اتنا مارا جاتا تھا کہ ایک دفعہ
اتنا ان کو مارا گیا کہ شی بیکیم بلائنڈ, وہ نابینا ہو گئی, ان کو پھر نظر آنا بند ہو گیا. اور پھر ہوا یہ ہے کہ جب ابو بکر کو پتہ چلا نا, وہ بھاگے بھاگے گئے ان کو خریدنے کے لیے. اب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ایک ایسے سلیو کو خریدا جا رہا ہے جو کہ نہ دیکھ سکتا ہے. واٹ از دا بینیفٹ آف دیٹ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں, لوگ اپنے اس ذہنیت سے دیکھ رہے ہیں. تو جب یعنی وہ جا رہے ہوتے ہیں نا, تو جو ان کا ماسٹر ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اس خاتون کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ما اذهب بصرها الا اللات والعزى, کہ اس کی جو نگاہ ہے نا, اس کی نظریں وہ لات اور عزا لے گئے ہیں, کیونکہ اس نے جو ہے نافرمانی کی ہے ہمارے خداؤں کی, تو وہ اس کی بصارت لے گئے ہیں. یہ فیمیل سلیو کہتی ہے, حالانکہ شی ہیز بیکم بلائنڈ ناؤ, کہتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ما تضر اللات والعزى وما تنفعان. اس وقت بھی کہتی ہیں کہ جو لات اور عزا ہے نا, یہ ذرہ برابر نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور معجزے کے طور پہ نریشن بتاتی ہے رد اللہ بصرہا, ان کی نظر اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایسا ہوتا ہے, اور ان کو بھی ابو بکر جو ہے ایونچولی خرید لیتے ہیں, یعنی ان کو پھر خرید کے آزاد کر دیتے ہیں. دس از واٹ ابو بکر یوز ٹو ڈو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی زبردست نریشن ہے. عمر رضی اللہ عنہ, he also had a female slave. اپنی سلیو کو اتنا مارا کرتے تھے, اور ان سلیو کا نام ہے لبینہ, ٹھیک ہے. اتنا مارا کرتے تھے کہ مار کے جب یعنی مار لیا اور پھر سائڈ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, اور کہتے تھے اپنی فیمیل سلیو کو کہ میں اس وجہ سے سائڈ پہ نہیں بیٹھا کہ مجھے تم پر رحم آ گیا, میں تمہیں مار کے تھک گیا ہوں. اللہ اکبر. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو سائز ہے نا, he was a huge man. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں مار کے تھک گیا ہوں, اس لیے میں یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, پھر میں تمہاری طرف آتا ہوں. تو ابو بکر گئے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی جو ہے فری کروایا. تو دس از ہاؤ ابو بکر یوز ٹو ڈو. اور اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ابو قحافہ, ان کے جو والد ہیں نا, وہ بھی ایمان لے آتے ہیں, لیکن کافی عرصے بعد, جب فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں. ابھی وہ ہی از اے نان مسلم ایٹ دس ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو؟ وائی آر یو فریئنگ دیز سلیوز ویئر ایز دیز سلیوز آر آف نو یوز. کوئی فائدہ تو نہیں دے رہے, کیونکہ لوگ ایسے غلاموں کو خریدا کرتے تھے جن میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوا کرتا تھا, تاکہ ان کو کسی کام میں لگا دے اور ان سے کوئی کمائی آ رہی ہے مالک کو. تو تم یہ جو سلیوز کو خرید رہے ہو, یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں, یعنی تم خواتین کو خرید رہے ہو, اور یعنی دیز آر آف نو یوز. واٹ از دا بینیفٹ یو آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ جواب سنیے گا ابو بکر کا. کہتے ہیں اے ابا جان, یا ابی, او مائی فادر, انی لارجو بعتقہم ما عند اللہ, میں ان کو آزاد کرنے سے وہ امید رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میرا ٹارگٹ تو وہ ہے, آئی ایم لوکنگ فار دیٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملے گی. تو یہ ان کا جو ہے جواب ہوتا ہے. اور یعنی انہی سینیریوز کی وجہ سے نا, اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ان کے نیک اعمال ہیں, ان کی وجہ سے آیات نازل کرتے ہیں. سورہ لیل میں آیات آتی ہیں کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. یہ آیات ابو بکر کے لیے نازل کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ انڈورس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ صحیح بات, سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, کہ وہ شخص نیکی کا کام جو کر رہا ہے نا, اس کو کسی سے جزا نہیں چاہیے. He doesn't want you to say thank you to him. وہ نہیں چاہتا کہ تم فار ایگزامپل, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان آر سوسائٹی, ہم لوگ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں نا جب, تو بیک آف آر مائنڈ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی جو ہے نا مجھے بھی اس کی ضرورت پڑے گی, تب یہ بھی تو تھوڑا سا میرے لیے سافٹ کارنر رکھے گا اور میری ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, کم از کم میرا ریگارڈ تو کرے گا نا, مجھے سلام تو کرے گا نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے دل کی حالت بتا رہے ہیں کہ ابو بکر جو یہ صدقہ کر رہے ہیں, یہ غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں, یہ کسی سے بدلہ نہیں چاہتے,
یہ نہیں چاہتے کہ بعد میں یہ غلام آئیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ بتائیں ہم آپ کی کوئی خدمت کریں. نہیں, ان کو کسی سے کوئی جزا نہیں چاہیے. He doesn't want anything from those people. کیا چاہیے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وہ یہ کام کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا زبردست آیت ہے, آیا the surah ends with it وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور اسکالرس کہتے ہیں جب سوف کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, ٹھیک ہے, جیسے سورہ تکاثر میں بھی آتا ہے نا کلا سوف تعلمون, کہ ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, جب اللہ تعالیٰ کہے نا سوفا, تو اس کا مطلب قسم کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى, کہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں, یرضا, اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اس سے بڑھ کر پریولیج کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اور جب تک یہ دنیا قائم ہے, ہر قاری ان آیات کو پڑھنے کے بغیر قرآن مکمل نہیں کر سکتا. قرآن کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہر آنے والا شخص یہ آیات پڑھے گا تو قرآن کمپلیٹ ہوگا. سبحان. These are some of the virtues of ابو بکر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گیدرنگ ہے صحابہ اکرام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ما نفعنی مال قط نفعنی مال ابی بکر, کہ مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا بینیفٹ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. ابو بکر بیٹھے ہیں اسی گیدرنگ میں, تو ابو بکر سٹارٹنگ کرائنگ, رونے لگ گئے اور کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتے ہیں حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. سنیے گا, حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ, کیا اللہ کے نبی, کیا میں اور میرا مال آپ کے لیے نہیں ہے؟ یعنی there is no difference, میں اور میرا مال آپ ہی کے لیے جو ہے قربان ہے, آپ کے اوپر قربان ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں نا, سیرہ پڑھتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he used to spend the money of ابو بکر as if کہ وہ ان کے اپنے پیسے ہیں, یعنی کھلا جو ہے خرچ کیا کرتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ what kind of closeness they had, ان کی کیا بانڈنگ تھی آپس میں. they were very very close. تو ہوا کیا کہ یہ ارلی ٹائمز مکن پیریڈ ہے, تو ہوا کیا کہ عقبہ بن ابی معیط, یہ آپ سمجھ لیں کہ he was also a huge man, مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نا bunch of these سردار یہ جب مل گئے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے یہ کعبہ کے پاس, تو انہوں نے جب جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ سرکل بنا لیا اور نا they started hooting, جو ہے they started teasing نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تک کہ انہوں نے جب یہ برا بلا کہہ رہے تھے نا, گالیاں دیں, اور عقبہ نے اٹھ کے آگے آ کے ہی ایون سلیپڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یعنی یہ اس خبیث نے یہ حرکت کی تھی. تو جب یہ حرکت کی نا, تو اس کے بعد کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریاکشن نہیں دیا, اور کیا کہ وہ پھر مزید جو ہے اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے, یعنی نماز پڑھنے کے لیے گئے کعبہ کے سامنے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا یعنی وائی آرنٹ دی ریئیکٹنگ, کیونکہ یہ جو سردار تھے نا, یہ اسی انتظار میں تھے تاکہ ہم ان مسلمانوں کو پرووک کریں, ہماری ہلکی پھلکی لڑائی ہو, تاکہ پھر ہم ان کو مارنے کی جو ہے اس پوزیشن پہ آ جائیں گے, تاکہ ہم بولیں گے کہ اچھا ان لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے. یعنی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے کفو ایدیکم, کہ ایک وقت مکہ میں یہ تھا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہوئے رکھو, یعنی بند کر کے رکھو, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریپلائی, آپ نے جو ہے ریئیکٹ نہیں کرنا. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا, تو واٹ دس گائے ڈیڈ, اس نے نا چادر تھی اس کے پاس, اس نے نا چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پہ جو ہے ڈالی اور اس نے کھینچی, اور ہی اسٹارٹڈ چوکنگ ہم, ان کو جو ہے نا ان کا گلا دبانے کی یعنی وہ جو ہے اس نے کوشش کی. تو یہ معاملات چل رہے تھے, اور اس ٹائم پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اسلام لے کے نہیں آئے تھے. یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں, کیونکہ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر جب اسلام لے آئے تھے نا,
تب مسلمان تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے تھے کہ ناؤ وی کین پرے, اور حضرت عمر کے بعد جو ہے پھر وہ کھلم کھلا نماز بھی پڑھنے لگ گئے تھے. لیکن یہ اب اس ٹائم پہ کوئی جو ہے حضرت عمر ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے, حضرت حمزہ ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے, تو مسلمان دے ور ویری ویک ایٹ دس ٹائم, جو ہے یہ حالات تھے. تو ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ابو بکر نے دیکھی نا ایسے, تو ابو بکر آتے ہیں, سردار سارے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے اس کا اس کا جرم ہی کیا ہے, وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, تم اس وجہ سے تم اس کو جو ہے تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بہانہ مل گیا کہ اب تیری ہم خبر لیتے ہیں. تو what they did was, ابو بکر کو پکڑتے ہیں, یہ سارے جو ہے یہ سردار مل گئے. عقبہ نے اپنی جوتی اتاری, لوگوں نے لٹایا ہوا تھا ابو بکر کو, ان کا چہرہ گھسیٹ رہے ہیں مٹی کے اوپر, اور عقبہ نے جو ہے بہت دفعہ کافی دفعہ جو ہے اپنی جو جوتی ہے نا ان کے فیس پہ ماری, اینڈ پیپل started punching his face, یہاں تک کہ ابو بکر جو ہے he fell unconscious, بے ہوش ہو گئے. اور جب اتنا مارا نا, نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کا منہ اتنا سوج گیا تھا کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے. اور ابو بکر کے آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیشیل ایکسپریشن تھے نا, he had very less hairs on his face, ان کی داڑھی اتنی گھنی نہیں تھی. تو جب ان کا چہرہ سوج گیا اور وہ وہاں پہ جو ہے ہی از دیر انکانشیس, تو بنو تیم جو ان کے قبیلے والے ہیں نا, ان کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارے بندے کو انہوں نے یہ کیا ہے, تو وہ بھاگے آئے, حالانکہ وہ نان مسلم تھے, اپنے بندے کو بچانے کے لیے آتے ہیں. اور جب انہوں نے حالت دیکھی نا, تو نریشنز بتاتی ہیں ان کے قبیلے والے سمجھے کہ ابھی ہمارا بندہ جو ہے زندہ نہیں بچے گا, ان کی اتنی بری حالت ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے جا کے نا اعلان کیا, بولتے ہیں اگر ہمارے بندے کو کچھ ہو گیا نا تو ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ کہنا تھا. تو پھر وہ ان کو ابو بکر کو لے کے آئے, ان کے گھر میں لے کے آئے. تو کچھ عرصے بعد, کچھ دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا نا, what is the first thing he said? اللہ کے رسول کیسے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور یہ بار بار کہتے جا رہے تھے. تو جب وہ جو قبیلے والے آئے ہوئے تھے نا بنو تیم, وہ نون مسلم تھے, جب انہوں نے دیکھا نا ان کی یہ حال ہے, ان کو غصہ آ گیا, اور غصے کی حالت میں وہ واپس چلے گئے. بولتے ہیں اس شخص کو کیا ہو گیا, اس کی اپنی حالت دیکھو, اور پھر بھی جو ہے محمد کے بارے میں جو ہے اس کو خیال آیا ہوا ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کو غصہ آ گیا اور وہ بھی لوٹ کے چلے گئے. اور ان کی پھر والدہ وہاں پہ تھی, اور والدہ ان کو کھانا پیش کر رہی ہیں, پانی پیش کریں کہ کھاؤ بیٹا, کھاؤ, کچھ تو پیو, اپنا خیال کرو. تو کہتے ہیں نہ میں کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا جب تک مجھے پتہ نہیں چل جائے گا کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے. جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے, میں ایک نوالہ اپنے جو ہے منہ میں نہیں ڈالوں گا. تو وہ انسسٹ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئی. اور پھر جب ان کو پتہ چلا نا, وہ بتاتی ہیں کہ وہ فلاں جگہ میں ہیں, تو وہ اتنے ویک ہو چکے تھے, وہ اپنی والدہ کا سہارا لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں نا صحیح سلامت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غمگین ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے. پھر وہ گلے ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور دے ہگ فار اے لانگ ٹائم, بڑے لمبی دیر کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے ہگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ یہ اس نریشن کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے. یہاں تک جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا, اور انشاءاللہ آگے بھی جب ہم پڑھیں گے, ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ how much he cared about نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. He was having so selflessness, کبھی بھی انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا. جب بھی ان کو اگر خیال آیا نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا. جب بھی ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا تھا نا, وہ اللہ کے نبی کو اپنی ڈیزائرز, اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں, ان کو پیچھے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, ان کی پروٹیکشن کو آگے پرائیورٹی دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو یہ 4 فادرز ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کے نقش قدم پر ایٹ لیسٹ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وجزاکم اللہ خیر.